بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم ٹو اے فریش ایپیسوڈ آف دی ایم اے پوڈ کاسٹ. اینڈ ایز یو نو کہ ہم ہاٹ ایشوز پہ بات کر رہے ہیں, کامن ایشوز پہ بات کر رہے ہیں, اور جو ایشو ہم نے پک کیا جس پہ میں نے پاسٹ میں بہت اسٹیم گیسٹ کے ساتھ ایک شو بھی کیا, ایک ایپیسوڈ کی ساحل ادیم کے ساتھ اور آپا رضیہ مدنی ہوز اے ویری سینئر اسکالر ان لاہور. اور دیٹ ٹاپک واز وومن رائٹس ان پاکستان اینڈ دا ویو آف فیمنزم. تو بہت سے کمنٹس نیچے آئے اس ویڈیو کے نیچے, اس ایپیسوڈ میں بہت سے کمنٹس آئے کہ آئی شوڈ بی کالنگ سم اسٹیمڈ ادر وومن ایز ویل, جن سے میں مزید پاکستان میں جو وومن کے ایشوز ہیں ان پہ بات کروں, ان کا پرسپیکٹیو لوں. سو الحمدللہ آئی تھاٹ آن اٹ کہ یس, جو کہ وومن کے ایشوز ہیں وہ وومن سے ہی پوچھنے چاہیے. یہ بھی ایک شکایت ہوتی ہے بہت سے لوگ کو کہ آپ میلز ڈسکس کرتے ہیں جبکہ آپ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے, آپ ان کا پرسپیکٹیو ہی نہیں سمجھتے فیمیلز کا. تو الحمدللہ ان ٹوڈیز شو آئی ہیو ویری اسٹیم ٹو گیسٹ ود می. ماشاء اللہ آئی ہیو ود می سسٹر سارا چودھری اینڈ موسٹ آف یو نو ہر. ماشاء اللہ, in fact all of you know her. She is a former actress and then she has a very inspirational story. Allah subhanahu wa ta'ala brought her to light and she takes pride in it, mashallah. And currently she's a motivational speaker, counselor, trainer at Youth Club. Along with it, she's also the CEO of Online Quran Academy by Sara Chaudhary. This is her personal project, so barakallah and mashallah. And with me is the regional head of Punjab Youth Club Female Wing, Iman Anwar, and mashallah she is also conducting halakas for the females in Lahore, and she interacts regularly with the females, with the young females. So mashallah I have both guests who have a broad perspective about women issues, about آج کل جو ہماری بچیاں ہیں, جو ہماری بہنیں ہیں, who are spending a life in these times of fitna, just like teenagers کے لیے بہت سا فتنہ ہے, تو obviously ہماری جو بہنیں ہیں ان کے لیے بھی بہت سا فتنہ ہے. So they take counseling cases, they conduct regular halakas, so they interact with the young females a lot. So I'm really happy to have them on my show and I'll be asking them questions. So firstly, Jazakallah khair for joining in and assalamu alaikum to both of you. Waalaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khair for having us on your show. Wa iyyakum. So let me get straight to the point. چونکہ ہم بات کر رہے ہیں وومن کے ایشوز کے اوپر, اور بہت سی شکایتیں آتی ہیں کہ یار آپ لوگ جو ریلیجس لوگ ہو نا, وہ وومن کے ایشوز سمجھتے ہی نہیں, نہ وہ سمجھنا چاہتے ہیں. وہ ایک ہی بات بار بار کرتے ہیں کہ اسلام نے بہت رائٹس دی ہیں وومن کو, اسلام نے بہت رائٹس دی ہیں, لیکن دیکھنے میں کچھ بھی نہیں آتے وہ رائٹس کہاں مل رہے ہیں ہماری خواتین کو. پھر ظاہر ایک یہ بھی شکایت آتی ہے کہ چونکہ آپ لوگ اس بیک گراؤنڈ سے ہی نہیں ہیں, آپ نے وہ لائف دیکھی نہیں, آپ کیسے انڈرسٹینڈ کریں گے کہ اس وقت کیا پریشر ہے ہماری ینگ گرلز کے اوپر. اگر میں دیکھوں اور کوٹ کروں فرام دا بیک گراؤنڈ کہ دیکھیے کہ اگر ہم پاسٹ میں دیکھیں تو ایجپشین سویلائزیشن کو اگر ہم دیکھیں پاسٹ میں, تو وہاں پر وومن کو ایول کنسیڈر کیا جاتا تھا, ڈیول کنسیڈر کیا جاتا تھا ان فیکٹ, اور رومن سویلائزیشن میں ایز این آبجیکٹ کنسیڈر کیا جاتا تھا, سورس آف پلیجر کنسیڈر کیا جاتا تھا. ان فیکٹ وہ خود ہی اب اپنی موویز میں وہ چیز دکھاتے ہیں کہ رومن سویلائزیشن میں ایسے وومن کو ٹریٹ کیا جاتا تھا. پھر انڈین سویلائزیشن میں ہم دیکھیں تو عورت کے کیا رائٹس تھے وہ ہمارے سامنے ہیں. ستی کی جو رسم تھی کہ اس کا خاوند فوت ہوتا تھا اسے بھی ساتھ میں جلا دیا جاتا تھا, اور عرب کلچر میں جو عورت کا جو تھا ظاہر ہے ایک اسٹیٹس تھا, وہ یہ تھا کہ اسے زندہ دفنایا جاتا تھا. تو وہ سب ہمارے سامنے. اینڈ دین اللہ سبحانہ تعالیٰ blessed us with اسلام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ sent رحمت للعالمین, جنہوں نے عورتوں کا اسٹیٹس بلند کیا, عورتوں کو ڈگنیٹی دی, وہ اسٹیٹس دیا. بٹ دین اگین ویئر از دیٹ ڈگنیٹی, ویئر از دیٹ اسٹیٹس ہمارے معاشرے میں. ہماری جو سوچ ہے خواتین کے حوالے سے, یہ ساری تمہید میں اس لیے باندھ رہا ہوں کیونکہ یہ شکایتیں ہیں ہمارے ایجوکیٹڈ طبقے کی کہ آپ بہت بات کرتے ہیں کہ اسلام نے بڑا اسٹیٹس دیا ہے, لیکن وہ اسٹیٹس کہاں ہے. تو لیٹ اسٹارٹ ود دس کویشچن کہ اگر ہم آج کے دور کو دیکھیں تو اتنا فتنہ ہے اور اتنا پریشر ہے ہماری ینگ گرلز پہ, ہماری سسٹرز پہ, فرام ایوری ویئر. میڈیا ہے, کاسمیٹکس کی انڈسٹری ہے, پھر برانڈز ہیں,
پھر پیئر پریشر کتنا زیادہ ہے. ایوری ون از ٹاکنگ اباؤٹ وومین, ایوری ون موویز آر شوئنگ دیم, ٹی وی سیریز آر شوئنگ دیم, and some certain standards have been set with regards to how women should act, how women should behave. تو اس حوالے سے ہماری جو سسٹرز ہیں جو اس وقت کافی پریشر فیل کرتی ہیں کہ what is the right way and how she should carry herself forward. سیلف اسٹیم کے ایشوز بھی آتے ہیں obviously, اور آئیڈینٹی کرائسس کے ایشوز بھی آتے ہیں کہ میں ہوں کون اور میں کس طرف جاؤں. تو اس حوالے سے میرا پہلا سوال ہے کہ ہاؤ شوڈ اے گرل ان 21st century, اے مسلم گرل, ہاؤ شوڈ شی کیری ہر سیلف فارورڈ. تو میرا خیال آپ سے شروع کرتے ہیں کہ ہاؤ شوڈ اے گرل ان 21st century کیری ہر سیلف فارورڈ. آئی تھنک اس میں سب سے پہلے یہ چیز سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, اور فطرت ہے دین حق. اب یہ جو آئیڈینٹی کرائسس اور اس طرح کی جتنی بھی ٹرمز ہیں وہ آج کے زمانے میں اتنی زیادہ ریلیونٹ کیوں ہو گئی ہیں یا اتنی زیادہ پرومیننٹ کیوں ہو گئی ہیں؟ بیکاز times have changed, and in today's world, in today's civilization جس میں ہم رہ رہے ہیں, جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں, ہمارے اراؤنڈ there is a massive influence of social media, and ہماری ینگ بچیاں, ہماری جو فیمیلز گھروں میں ہیں, جاب پلیسز پہ ہیں, they have immense pressure to be in the league. They want to be in a certain league تاکہ وہ لیفٹ آؤٹ فیل نہ کریں. In that race وہ اپنی آئیڈینٹی کو پیچھے کر کے وہ ان چیزوں کو, ان ٹرینڈس کو, ان ایسی چیزوں کو فالو کرنا شروع کر دیتی ہیں which actually is not their identity being a Muslim individual. اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ سوشل میڈیا کی جو ویو ہے اور یہ اتنی انفلوئنس کیوں کرنے لگ گئی ہے اب. اٹس بیکاز دا انسپریشن کمز فرام ویسٹ. وہاں پہ ایک لبرلائزیشن کی ایک پوری ویو چلی ہے, اور اس میں جتنا بھی اس کو ڈسکس کیا جائے اس کا جو کرکس ہے وہ یہی ہے کہ دا لیس کلوتھز یو ویئر مور فریڈم یو ہیو, مور جسے کہتے ہیں آپ کی جو زبان ہے وہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہے. جتنی آپ زیادہ پروگریسو اور اگریسو ہو کے بات کریں گی اتنا ہی زیادہ آپ کے پاس فریڈم ہے. اسی کو فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن کا نام دیا جا رہا ہے. بٹ ڈیپ ان سائڈ اگر ہم دیکھیں تو ہاؤ اٹ ہیز افیکٹڈ کہ ایک ویمن کو, ایک خاتون کو ایک آبجیکٹ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. اسٹارٹنگ فرام آئل ایڈ, گاڑی کے آئل کی ایڈ, کوکنگ آئل کی ایڈ, ہر کمرشل سے لے کے ہر انڈسٹری میں آج فیمیلز کو آبجیکٹیفائی کیا جا رہا ہے. اینڈ ہماری بچیوں کو یہ شاید نظر نہیں آتا کہ ہمارا ورلڈ ویو جہاں سے ہم لے رہے ہیں وہ ایکچولی بینگ اے وومن کے ایسنس کو ہی ڈیمیج کر چکے ہیں. ہم اپنی آئیڈینٹی کو بہت پیچھے رکھ چکے ہیں, اور اب ہم اس چیز کو فالو کر رہے ہیں جو کہ ہمیں بالی ووڈ یا ویسٹ پرووائڈ کر رہا ہے. سو آئی تھنک یہ بہت ایک انڈرسٹینڈیبل چیز ہے if somebody wants to understand this and if somebody digs into it. And I think that choice gels down to only two things. That there is this one thing called as glitter of the theory جو کہ آج کل ہمارے سامنے ہے, and gold of the truth بالکل جو کہ ہمارا دین ہے. سو اٹس فار اس ٹو چوز بٹوین دیز ٹو تھنگس کہ ہم نے گلٹر جو ہمارے سامنے گلیمرائز کر کے آج کل کی تھیریز کو, آج کل کے ٹرینڈس کو, آج کل کی فیمنزم اینڈ مینی ازمس, ان کو جو ہمارے سامنے پریزنٹ کیا جا رہا ہے, either we have to take it or not. So eventually اس ساری چیز کا رزلٹ تو آئیڈینٹی کرائسس ہی ہوگا, because you have deviated from your nature, your fitra, that is your deen, and you have deviated from the commands that Allah Ta'ala has given us from the creator of our own. تو پھر یہ رزلٹ تو ڈیفینیٹلی ہوں گے. بالکل ٹھیک, بہت اچھا آپ نے پوائنٹ جو ہے وہ ریز کیا کہ گلٹر اور گولڈ, اس میں جو فرق ہے نا کہ آر یو چیزنگ گلٹر اور آر یو آفٹر دا ریئل ٹریجر دیٹ از گولڈ.